السلام علیکم دوستو. میرے خیال میں یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم علمی ادبی ٹاپکس کو اوپن یا ری اوپن کریں. تو ایسا ہی ٹاپک میں دیکھتا ہوں آج ایک شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہسٹری کیسے بنا. تو ہسٹوری کہا کرتے تھے، میں نے ہسٹری کو ہی اکثر بعض لوگوں کا یا جو زیادہ تحقیق میں جاتے ہیں لفظوں کے کیسے بنا، لفظ کیسے بنا، تو ان میں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی اسٹوری جو ہے وہ ہسٹری بنا. ہی اسٹوری اس لیے بنا کہ یہ بالعموم بادشاہوں کے قصے تھے. ایران کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، ادب بھی اس کا بہت پرانا ہے. تو شاہ نامہ جو ہے فردوسی کا میرا حال ہے، ہاں، تو وہ بہت پرانے اس میں کہانیوں میں رستم سہراب کی کہانی بھی اس میں شامل ہے. تو قدیم ادب ہے اور بہت معیاری ادب ہے. دنیا کے بہترین ادب جو ہیں پرانے، ان میں ایرانی ادب کا بھی نام شامل ہے. تو بادشاہوں کے ان کے جو ویسے پہلوان اور دوسری خصوصیات والے لوگ تھے، یا جو ایڈونچرز کرتے تھے، یا پھر یہ زیادہ کہانیاں بہادری کی یا دوسری کہانیاں ہیں، وہ ہی سے ہی مشتق ہیں اور بادشاہوں کی کہانیاں ہی تاریخ بنی، وہی واقعات. تو یہ ہم صرف اوپن کرتے ہیں دلچسپی کے لیے موضوعات. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تاریخ انفیکٹ اتھینٹیکیٹڈ تاریخ کیا تھی، لکھی کچھ بھی جاتی ہو لیکن تاریخ اتھینٹیکیٹڈ تھی ٹریولاگس جتنے لکھے گئے وہی کیونکہ ایک ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ بادشاہ نے متعین کر دی ہے کچھ ہسٹورینس، اور ان پر ذمہ داری ڈال دی، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ حسن سلوک کا پریشر بھی ڈال دیا. تو اس سے پھر تاریخیں لکھی گئیں اور وہ زیادہ بادشاہوں کے بارے میں ہی تھیں، اس لیے ہی اسٹوری ہی وہ بنا. لیکن ہم ویسے جب اس کے اساس پہ جاتے ہیں کہ ہی اسٹوری کیا واقعی ہی اسٹوری ہے، میرا نہیں ایسا خیال. میں جب دیکھتا ہوں اسے ایک اچٹتی نگاہ سے، تو ہی کی تشکیل جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی کائنات میں، تو پہلا ٹوسٹ تو یہ تھا اس میں کہ ایک ہی ہستی تھی، اور اس پہ پھر وہ سجدے کی بات قرآن پاک کے حوالے، دیگر حوالے کامن ہے، ہر کوئی جانتا سمجھتا ہے. تو اس طرح سے ایک انسان کی تاریخ کا آغاز ہو گیا. اور اس میں ایک دلچسپ ٹوسٹ اس وقت آیا جب اماں حوا کی تشکیل ہوئی، اور اس طرح سے انسان کی کہانی جو ہے وہ ایک نئے موڑ پر آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی اسٹوری جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلی. اس کا پہلا ٹوسٹ ہے، پہلی دلچسپی جو ہے فطرت نے، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈیوس کروائی، اس میں عورت ساتھ تھی بالکل. تو اس کے یہ پھر وہی بات ہے، ابھی میں جانے لگا بہت لمبے راستے پہ، جتنا تھوڑا بہت مجھے آتا ہے قیاس اور مختصر علم کے حوالے سے جتنا بھی سمجھتا ہوں میں. تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں اسے گیپ پازز دے کے، کیونکہ ہمیں صرف ٹاپکس کو آگے رکھنا ہے اور ان پر پھر غور کر کے تو ایک نظر اور ڈالنی ہے کہ بھئی واقعی ایسا ہی ہے. تو ہی اسٹوری اس طرح سے ہسٹری بننے کی طرف آیا. تو لیکن ہی اسٹوری ایکچولی محض ہی اسٹوری نہیں تھا تب تک. آگے دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد دیوی دیوتاؤں کے واقعات آئے آسمانی مذاہب کے علاوہ. تو اس میں بھی دیوی کے ساتھ، جہاں دیوتا بڑے طاقتور تھے وہاں دیویاں بڑی طاقتور تھیں. اس کے بعد مذاہب اور غور و فکر کے مرحلے آئے. اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ اور اہمیت والا زمانہ تھا مہاویر کا، مہاتما بدھ کا، ادھر زوراسٹرزم کا. اچھا، اسی کے کچھ عرصہ بعد، اسی دوران یہ آریہ لوگ آئے. پھر یہ چنگیز خان کا جو حکومت کا انداز ہے، جو عجیب و غریب کمال کا کنٹرول اتنی بڑی دنیا پر، دنیا کے اتنے بڑے حصے پر، اور اس وقت جب کہ ذرائع آمد و رفت جو ہیں اتنے مشکل تھے، اور اس شخص نے جس طرح سے حکومت کی اور جس طرح کا نظام مضبوط چلایا.
اگر صرف اسی معاشرے کی بات کی جائے وہ واقعی سارا مردوں کا معاشرہ تھا، تو ہی سٹوری ہی تھی وہ. لیکن وائس ورثہ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ دیوی دیوتاؤں کی اس سے پہلے کے زمانے سے ہی بہت سی طاقتور دیویاں ان کا ذکر ملتا ہے. تو یہی زمانہ تھا مہاتما بدھ کا، مہاویر کا، کنفیوشس کا. تو کنفیوشس کی بھی زندگی عجیب و غریب، بہت تحقیق کی، بہت مشکل چیز کو اپنانے کی. میرا خیال ہے کہ جتنی بڑی شخصیتیں ہیں انہوں نے آسانی کی راہ نہیں اپنائی، چوز نہیں کی. تو بہت سفر کیا انہوں نے کنفیوشس نے بھی. اور تو ایک واقعہ جو ہے وہ مکس اپ کرتے ہیں بعض لوگ، کوئی کنفیوشس سے کر دیتے ہیں منسوب، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں. تو یہ جب سفر پہ گئے، کئی سال انہوں نے زندگی کے کئی سال انہوں نے سفر میں گزارے اور حقیقت جاننے کی کوشش کی، دنیا کو جاننے کی کوشش کی، اپنے نظریات کو آگے چلانے کی کوشش کی، اپنے نظریات پر سوچ بچار کی کوشش کی. تو وہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک بات دونوں سے منسوب ہے کہ جب نکلے سفر کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا کہ کیا چاہیے انسان، ہیومن باڈی جو ہے یہ اٹ سیلف ایک کمپلیٹ ضرورت کو پورا کرنے والی چیز ہے. تو پہلے یہ کہ بال بنانے کے لیے کنگا رکھا، اس کے بعد پھر پانی پینے کے لیے کٹورا رکھا. تو ہو سکتا ہے کسی کو اس طرح سے بال بناتے دیکھ لیا ہو تو کٹورا وہ کنگا پھینک دیا گیا. اس کے بعد کسی کو اس طرح سے پانی پینے کے لیے چشموں سے دیکھا تو وہ بھی پھینک دیا گیا. تو انسان مطلب ضرورت کے مطابق پورا تھا. یہ ایک سر راہ چلتے چلتے بات آ گئی کہ یہ اس طرح سے مشکلوں میں رہ کے تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کی. مردوں نے ہی کیا، انہی کی کہانیاں ہوتی. تو ان کی جو کچھ بھی باتیں تھیں وہ ہی سٹوری کے ضمن میں ہی آئیں. تو ہاں کہہ رہا تھا کہ یہ زمانہ بڑا زرخیز زمانہ تھے. ہم چند سو سالوں کے حوالے سے دیکھیں تو زراسٹرزم ہے، بدھزم ہے، مہاویر کا ہے مذہب سارا، دنیا تیاگنے کے حوالے سے اور سوچ بچار اور فکر کے حوالے سے. اور ہومر کی کہانی وہ بھی اسی زمانے کی ہیں ساتھ ساتھ. اور کتنے دور دور کے علاقے ہیں سارے. ادھر انڈیا سے اوپر کا وہ چائنا کا علاقہ ہے، اس کا کنفیوشس کا ہو گیا. ادھر پھر درمیانی علاقہ ناردرن انڈیا وغیرہ کا مہاویر کا اور اس کا مہاتما بدھ کا ہو گیا. اس کے بعد ایران کا علاقہ زراسٹر کا ہو گیا، زرتشت کا. تو اب ہومر کی کہانیاں بھی دیکھیں، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی اس کے آس پاس ہی بنتا ہے. آریہ لوگ آئے، وہ ایک پورا نظام، پورا سیٹ اپ لے کے آئے. تو اس میں ہومر کی کہانی کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ اینٹی ہی سٹوری کے حوالے سے، کہ اس میں ہیلن ہے جو یہ جب جاتی ہے پیرس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے، ٹروجن وارز شروع ہوتی ہیں. تو اسپارٹا کے واریئرس جب جاتے ہیں تو جنگ کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بات کر لیں، شرائط دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کی. اگر ہم مان جاتے ہیں تو یہ جنگ جو کہ نہ جانے کب ختم ہو اور کتنی جانیں لیں، ذرا جو ہے بات چیت وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو طے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک ڈیمانڈ، پہلی ہی ڈیمانڈ تقریباً یہ کی گئی کہ ہیلن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ہیلن ہماری ملکیت ہے، تو اس کا خامن بھی ہوتا ہے. تو یہ پیرس کے ساتھ گئی ہوتی ہے، جن حالات جن جذبات کے ساتھ بھی. تو ان سے کہا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. ریئلسٹک اتنے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا نہیں جی ہماری آ گئی ہے تو ہماری مہمان ہے تو دس اینڈ دیٹ کہا انہوں نے، لیکن یہ نہیں دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہماری ہے. کب تک نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس سے پوچھ لیں، اس کی رائے لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ رہ رہی ہے، ہمارا خیال ہے خوش ہے، ہم نے خوش رکھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے. وہ جب آئی تو اس نے کہا کہ یہ میری اپنی چوائس تھی، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہوں اور اپنے لیے وہی رائٹس سمجھتی ہوں جو کہ مردوں کے ہیں. تو
یعنی ایکول جو رائٹس ہیں عورت کے، وہ اس نے کہا کہ نہیں یہی ہونے چاہیے. تو اویئرنیس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح کی باتیں ہمیں اور کہانیوں قصوں میں ملتی ہیں، لیکن وہ زیادہ قصے چونکہ ان کے ہیں مردوں کے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بادشاہوں نے حکومتیں کیں اور بادشاہوں نے ہی تاریخیں لکھوائیں اور انہی کے بارے میں تاریخیں لکھی گئیں. اس لیے یہ ہی اسٹوری جو ہے وہی ہسٹری بنا. اور میں اس کو بس صرف اس ایشو کا تھوڑا سا ایشو نان ایشوز پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہمیں بہت پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں خرابیاں کیا کیا چل رہی ہیں، کون کون لوگ خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، دلچسپ کہانیاں جن سے منسوب کی جا سکتی ہیں. یہ معاملات جو ہیں سارے وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم آگاہ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ اس طرح کے موضوعات بھی اگر ہم سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی ذہن کا وہ حصہ جو اس طرح کی سوچ بچار میں ہمارا صرف ہوتا ہے اسے یعنی نان ایشو سے ایشوز کی طرف یا نان ٹاپکس ٹاپکس کی طرف ذرا منتقل کیا جا سکے، مبذول کروایا جا سکے، اسے ٹرن کیا جا سکے اس طرف. تو تھینک یو ویری مچ. اس کو پھر جاری رکھیں گے. وہی بات یہ ہے کہ تفصیل کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس پہ غور کرنے کے لیے ایک طرح کے راستہ ڈھونڈنا ہے. اگر یہ ہمیں اپیل کرتی ہیں باتیں تو علم اور ادب میں ہمارے کس طرح سے کام آ سکتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. تو باقی پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز کا بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.